کے بعد اپنے آپ کو اہل بیت کے سامنے، امام وقت کے سامنے سرنڈر کر دیا. اب میں آہستہ آہستہ جو میرا ہدف ہے اور جو میرا طریقہ ہے اسی طریقے پہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اب اس قصے سے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اصحاب حسین کی کامیابی کا راز کیا تھا تو میں بلا ساختہ یہ کہوں گا اصحاب حسینی کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ اصحاب حسین نے اپنے زمانے کے امام کو بہترین طریقے سے پہچانا. یہ اصحاب حسینی کی کامیابی کا راز. اگر مجھ سے کوئی کہے کہ مولا عباس کی ان تمام فضیلتوں اور ان تمام کامیابیوں کا راز کیا ہے تو میں بلا ساختہ یہ جملہ کہوں گا کہ مولا عباس کی کامیابی کا راز فقط و فقط یہ ہے کہ مولا عباس نے اپنے آپ کو امام وقت کے سامنے سرنڈر کر دیا، تسلیم کر. یہ کامیابی کا راز ہے. اور ہم نمی دونم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں مولا عباس کے حوالے سے. مولا عباس بار بار مولا کو خیز آ رہا ہے اور بار بار غضب آ رہا ہے اور تلوار میں آن سے نکال رہے ہیں، اسے توڑ رہے ہیں اور بار بار مولا کے پاس جا رہے ہیں ہمیں اجازت دے، ہمیں اجازت دے. ابا جان اگر آپ حقیقت اور دقیق نقطہ نظر سے تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اس کے برعکس آپ کو روایات اور احادیث اور کچھ جملات ملیں گے. اس کے برعکس میں نے لفظ کیا استعمال کیا مولا عباس کے حوالے سے کہ مولا عباس نے اپنے آپ کو امام وقت کے سامنے تسلیم کر دیا، سرنڈر کر دیا. تسلیم کا مطلب یعنی کیا؟ تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں آپ سے پوچھنا نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، ہمیں آپ سے پوچھنا نہیں کیا ہو رہا ہے، آپ خود ہمیں بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ ہوا تسلیم. اور یہی وجہ ہے آپ کربلا میں جائیں، جب امام حسین مدینے سے خارج ہوئے تو بہت سارے لوگ مولا کے پاس آئے، مولا آپ ایسا کریں فلاں جگہ چلے جائیں. کوئی کہہ رہا مولا فلاں جگہ چلے جائیں، کوئی کہہ رہا مولا بحرین چلے جائیں، کوئی کہہ رہا سندھ چلے جائیں. سب نے مشورہ دی لیکن دعویٰ ہے پوری تاریخ میں آپ جائیں کہیں ایک لفظ نہیں دکھا سکتے کہ مولا عباس آئے ہو اور آنے کے بعد پوچھا ہو کہ آقا ہم جا کہاں رہے. دعویٰ جائیں تلاش کریں کہ پوچھا ہو. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا عباس نے اپنے آپ کو امام وقت کے سامنے تسلیم کر دیا. اور یہی وجہ ہے 14 معصومین کے علاوہ صرف 2 زیارتیں ہیں کہ جنہیں زیارت معثورہ کہا جاتا ہے. ایک زیارت معصومہ قوم سلام اللہ علیہ جو اسے زیارت معثورہ کہا جا سکتا ہے، اور دوسری زیارت ابوالفضل عباس کے جسے زیارت معثورہ کہا جاتا ہے. زیارت معثورہ کسے کہتے ہیں؟ زیارت معثورہ اس زیارت کو کہتے ہیں جو کسی امام سے نقل ہوئی ہو. 14 معصومین کے علاوہ جتنی بھی شخصیات ہیں، اہل بیت کے فرزند، اہل بیت کے پوتے نوازے جتنے کے، ان تمام شخصیات میں صرف 2 شخصیتوں کی زیارت معثورہ ہے. ایک نئی فضا کی طرف آپ حضرات کو لے کے جا رہے ہیں. صرف 2 شخصیت، ایک معصومہ قوم کہ جن کی زیارت 8ویں امام سے نقل ہوئی، اور دوسری شخصیت ابوالفضل عباس کہ جن کی زیارت 6 امام سے نقل ہوئی. اچھا اب اس زیارت کے جملوں کی طرف چلیں. میں تسلیم سمجھا رہا ہوں کہ کس طرح اپنے آپ کو امام کے سامنے تسلیم کرے، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو امام کے سامنے تسلیم کر دیا تو پھر کس طرح سے آپ کے رتبے بلند ہوتے چلے جائیں گے. اسی زیارت کے جملے انشاءاللہ کربلا کی زیارت نصیب ہوئی تو ابوالفضل عباس کی زیارت کریں گے اور یہی زیارت پڑھیں گے. اس کے جملات یہ ہے: سلام اللہ و سلام ملائکتہ و انبیائہ و رسولہ و ملائکہ و شہداء و صدیقین و صالحین و زاکیات و طیبات. یہ تمام سلام کے بعد اللہ کا سلام ہو، ملائکہ کا سلام ہو، نبیوں کا سلام ہو، شہداء کا سلام ہو، صدیقین کا سلام ہو. ان سلاموں کے بعد 6 امام صادق علیہ السلام مولا عباس کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں: وَأَشْهَدُ أَنَّ لَكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالتَّصْدِيقِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ. اے ابوالفضل عباس، ہم گواہی دیتے ہیں کہ روز عاشوراء
آپ نے اپنے امام کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے امام کے سامنے تسلیم کر دیا. ایسے نہیں مولا عباس کی عظمتیں ہیں اور مولا عباس کی فضیلتیں ہیں. ہم غافل ہیں مولا عباس کی فضیلتوں سے. اچھا اسی زیارت میں وہ افراد جو باہر کھڑے ہیں میں ان سے بھی مخاطب ہوں. اسی زیارت میں آگے جائیں گے 3 لعنتیں بھیجی گئی. 3 لعنتیں بھیجی گئی. پہلی لعنت لعن اللہ من قتلک، خدا کی لعنت ہو کہ جس نے آپ کو قتل کیا. پہلی لعنت. دوسری لعنت وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَاءِ الْفُرَاتِ، خدا کی لعنت ہو اس پر جو آپ اور فرات کے پانی کے درمیان حائل ہوا، جو رکاوٹ بنا. 2 لعنت. یقیناً پہلی لعنت کا تعلق ہم سے اور آپ سے نہیں ہے. کیوں؟ ہم کربلا میں موجود نہیں تھے. دوسری لعنت تو اس پر جو آپ اور فرات کے پانی کے درمیان رکاوٹ بنا. اس لعنت کا تعلق ہم سے نہیں ہے. اب تیسری لعنت بڑا حساس نقطہ ہے. تیسری لعنت حضرت فرماتے ہیں وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ، خدا کی لعنت ہو اس پر جس نے آپ کو قتل کیا. خدا کی لعنت ہو اس پر جو آپ اور فرات کے پانی کے درمیان رکاوٹ بنا. خدا کی لعنت ہو اس پر جو آپ کے حق سے جاہل ہے. خدا کی لعنت ہو اس پر جو آپ کے حق سے جاہل ہو. اچھا اب سوال، کیا ہمارے اس دنیا میں لوگ ہیں جو ابو الفضل عباس کے حق سے جاہل ہو، جو مولا عباس کے حق سے جاہل ہو؟ میں نے یہ کافی جگہوں پہ بیان کیا، آپ حضرات کے سامنے بھی بیان کرتا چلوں. آیت اللہ صافی گلبیگانی صاحب کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے قبلہ میں نے جناب سلمان کی زندگی پڑھی، ان کے حوالے سے روایتیں پڑھی. کیا روایتیں، سلمان سے سچا کوئی نہیں، سلمان ہم اہل بیت میں سے. کہ جب یہ روایتیں میں نے پڑھی تو میں مشکوک ہو گیا، جناب سلمان افضل یا مولا عباس؟ وہ جملہ یاد ہے مولا نے کیا فرمایا؟ لعنت ہو اس پر جو آپ کے حق سے جاہل ہو. انسان نے کیا فرمایا کہ میں مشکوک ہوں مولا عباس افضل ہیں یا جناب سلمان. آیت اللہ صافی صاحب کے سامنے جب انہوں نے اپنی شک بیان کی کہ قبلہ سمجھ میں نہیں آ رہا مولا افضل ہے یا جناب سلمان، عجب نہیں آ گئی صافی گلبیگانی کے چہرے کا رنگ اڑا اور جملہ کہا کہ ہوش میں آئے تم کس کا مقابلہ کس سے کر رہے ہو؟ اگر عباس دعا کرے تو خدا 70,000 سلمان پیدا کہ عباس اگر دعا کرے تو خدا 70,000 سلمان پیدا کرے. مقابلہ کس سے کر رہے ہو؟ جناب سلمان ہماری آنکھوں کے تارے، لیکن ذرا غور تو کرو تم مقابلہ کس سے کر رہے ہو؟ ابو الفضل عباس سے. اچھا اب مجھے پتا چلا مولا نے کیوں لعنت بھیجی، کہ لعنت ہو اس پر جو مولا عباس کے معرفت یا مولا کی معرفت سے غافل ہو، جو جاہل. ایک صاحب بڑے عالم دین کہنے لگے مولا عباس بہت ہی زیادہ شجاع تھے، بہادر تھے، جری تھے، ساری صفات مولا عباس میں موجود تھیں، لیکن مولا عباس اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. اچھا یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ جملہ مولا کا سمجھ میں آ جاتا ہے وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ، خدا کی لعنت ہو اس پر جو آپ کی معرفت سے جاہل ہو. جملہ ظاہر سی بات کہنے لگے سب کچھ تھا، صرف یہ کہ مولا عباس پڑھے لکھے نہیں تھے. علم تھا، تمام چیزیں، شجاعت تھی، بہادری تھی اور مولا کے مطیع بھی تھے، لیکن علم اس طرح سے نہیں تھا. اچھا انہوں نے خواب دیکھا. اتفاق سے علامہ جوادی صاحب نے ایک کتاب میں نے ابو دھابی میں دیکھی تھی علامہ جوادی صاحب کی قمر بنی ہاشم، تو اس میں بڑا خوبصورت قصہ میں نے پڑھا اسی حوالے سے. کہنے لگے انہی نے خواب دیکھا. خواب میں ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے تم؟ عباس کے پاس علم نہیں. یہ قصہ سنو.
کہ ابو ہاشم جعفری کا نام سنا ہے؟ کیا سن رکھا ہے کہ ابو ہاشم جعفری کے بارے میں تو جانتے ہو کہ کتنے بڑے عالم دین، کتنے بڑے ماشاءاللہ سے. آج ہم جب حدیث کی کتابوں کو اٹھاتے تو بہت ساری حدیثیں ابو ہاشم جعفری سے ہماری کتابوں میں ملتی ہیں. ساری باتیں پتہ کہ ابو ہاشم جعفری کا قصہ کیا تھا. کہنے لگے ابو ہاشم جعفری مولا کی خدمت میں آئے، نبی امام کی خدمت میں. کیا دیکھا کہ نبی امام کے پاس کبھی ایک آدمی آ رہا ہے، مولا اس سے عربی میں باتیں کر رہے ہیں. کوئی اور آ رہا ہے، اس سے مولا فارسی میں باتیں کر رہے ہیں. پھر کوئی آ رہا ہے تو مولا اس سے مثلا اردو میں باتیں کر رہے ہیں، ہندی میں باتیں کر رہے ہیں، سندھی میں باتیں کر رہے ہیں. جو جس زبان کا آ رہا ہے مولا اس کے ساتھ اسی کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں حیران ہو گیا. میں مولا کے پاس گیا، میں نے کہا مولا چکر کیا ہے؟ آپ تمام زبانوں پہ مسلط اور تمام زبانوں میں گفتگو فرما رہے ہیں. عجب نہیں مولا نے، آپ کو پتہ نہیں میں کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، علم عباس بتانے جا رہا ہوں. مولا سے فرماتے ہیں ابو ہاشم جعفری کہ مولا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ساری زبانوں پہ مسلط ہے. عجب نہیں مولا نے فرمایا ابو ہاشم جعفری زمین پہ جھکے. ابو ہاشم جعفری زمین پہ جھکے کہ زمین سے کنکر اٹھائے، ہاتھوں میں کنکر اٹھایا. مولا نے کہا میرے ہاتھوں پہ رکھو، اپنے ہاتھوں پہ لیا، زبا پہ رکھا اور وہی کنکر ابو ہاشم جعفری کے ہاتھوں پہ رکھا. ابو ہاشم جعفری بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی وہ کنکر میرے ہاتھوں پہ آیا، میں نے اس کنکر کو اپنے منہ میں رکھا. بس رکھنا تھا، فلفور 70 زبانوں پہ مسلط ہو گیا کہ فلفور 70 زبانوں پہ مسلط ہو گیا. اب جملہ مجھے کہنے دیجئے، اگر غیر معصوم نبی امام کے پاس آئے اور نبی امام ایک کنکر کے ذریعے اپنا لعاب دہن اس تک پہنچائے تو وہ 70 زبانوں پہ مسلط. اب اس کے بارے میں کیا کہو گے کہ جس نے براہ راست حسین کی زبان چوسی ہے، جس نے براہ راست حسین کی زبان چوسی. تم کہہ رہے ہو مولا عباس کے پاس علم نہیں تھا، اب اس کے علم کا اندازہ لگاؤ. جس نے براہ راست امام حسین کی زبان چوسی. مولا عباس نے اپنے آپ کو تسلیم کیا امام وقت کے سامنے، اور یہی وجہ ہے کہ مولا عباس کی فضیلتیں، مولا عباس کے قدر، مولا عباس کی منزلت. اہل بیت تعارفات کے قائل نہیں ہیں، اہل بیت تعارفات نہیں کرتے. مولا نے فرمایا پتہ ہے میرے عمو عباس کہ ملائکہ کے ساتھ جنت میں پرواز کریں گے، خدا انہیں 2 بالوں پر عطا کرے گا. میرے عمو عباس کی فضیلت ہے. روایتوں میں موجود ہے امیر کائنات نے سید کونین سلام اللہ علیہ سے فرمایا بس میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. فرمایا سیدہ روز محشر اپنے شیعوں کی بخشش کے لیے کیا ہے؟ روایت بحر الانوار میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ آغای صافی گل پیگانی کی کتاب شعائر حسینی، وہاں پہ بھی آغای صافی گل پیگانی صاحب نے اس روایت کو بیان کیا، جو فرمایا کہ تمہارے پاس اپنے شیعوں کو بخشوانے کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے جملہ فرمایا یدان کفانا لمثل ذاک اليوم یدان مقطوعان من ابن العباس، کہ وہ دن جو سختیوں والا دن ہے، اس سختیوں والے دن کے لیے اپنے شیعوں کی بخشش کے لیے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو کافی. عجیب و غریب. میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، مولا عباس کی کامیابی کا سارا راز صرف ایک جملے میں. مولا عباس نے اپنے آپ کو امام زمان کے سامنے تسلیم کر دیا، سرنڈر کر دیا. کچھ بچا نہیں، آخر کیوں نہ کریں، یہ ان کی ماں کی تربیت تھی.
ان کی ماں کی تربیت تھی. آپ نے ام البنین کے قصات سنے؟ جناب ام البنین کا نام ام البنین نہیں ہے. پتہ ہے حضرت کا نام کیا؟ فاطمہ. جب ان کی شادی ہوئی گھر پہ تشریف لائی، جناب ام البنین نے امام امیر کائنات سے فرمایا کہ علی جان کہ میرا نام بدل دو. کہ کیوں؟ کہ جب بھی آپ مجھے بلاتے ہیں فاطمہ، یہ سیدہ کہ دو ننے سے بچے کی طرف متوجہ ہو جاتے اور ان کی نظریں اپنی ماں کو تلاشنے لگتی ہیں. میرا نام بدل دے. پتہ ہے ابو الفضل عباس کو کیسی تربیت کر رہی ہیں، کیسی نصیحتیں کر رہی ہیں. فرما رہی عباس، یہ جو حسن و حسین ہیں یہ اگر کسی غلام کو حکم دیں، خبردار تم انتظار نہ کرنا کہ یہ غلام اس کام کو انجام دے، نہیں، دوڑتے ہوئے تم انجام دینا. بی بی کیوں؟ کہ تم غلام ہو، وہ آقا ہے آقا. تم کنیز کے فرزند ہو، وہ شہزادی کے بیٹے ہیں. کہ خبردار عباس تم انہیں بھیا نہ کہنا، انہیں مولا کہنا، آقا کہنا. اور سنو، کربلا تو جا رہے ہو نا عباس، ایسا نہ ہو تم سلامت رہو حسین پہ ایک تیر لگ جائے. تم سلامت رہو حسین پہ ایک تیر آ جائے. کس کی نصیحتیں ہیں؟ جناب ام البنین. اور ہمیں اور آپ کو بخوبی پتہ ہے جب تک عباس زندہ رہے کسی میں مجال نہ ہوئی جو حسین کی طرف آنکھیں اٹھا لے. بس چند منٹ کے مصائب اور آپ کی زحمتیں تمام. روایتوں کے جملے ہیں، لٹا ہوا قافلہ کوفہ، شام، کربلا سے ہوتے ہوئے جب مدینے پہنچا، امام سجاد نے بشیر کو بلایا کہ بشیر کہ جاؤ مدینے میں داخل ہو، کہ مدینے والوں کو بتا دو ہم لٹ کے آ گئے ہیں. کہ مدینے والوں کو خبر کر دو ہم لٹ کے آ گئے ہیں. بشیر مدینے میں داخل ہوئے اور بشیر نے آواز لگانی شروع کی، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین عطشانا. اے مدینے والے، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. ارے ہائے، حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا. حسین کو کربلا میں مار دیا. عزادار روایت کے جملے ہیں، جیسے ہی بشیر نے آواز لگانی شروع کی، بشیر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ضعیفہ عصے کے سہارے دوڑتی ہوئی بشیر کے پاس آئی اور بشیر سے کہا، بشیر یہ کس حسین کی بات کر رہا؟ اور جب بشیر نے کہا، بی بی حسین ابن علی. بس اتنا سننا تھا. روایت کے جملے ہیں، ضعیفہ زمین پہ گری. اب جب زمین سے اٹھی جملہ کہا، بشیر تو نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ کہ نہیں، میں نے نہیں پہچانا کہ میں عباس کی ماں ام البنین ہوں. تجھے عباس کے بارے میں پتا ہے نا، عباس کی شجاعت کا اندازہ کرنا. کہ ہاں بیوی مجھے پتا ہے کہ ہم نے کیسے مانی حسین کو مار دیا ہے اور میرا بیٹا عباس. خدا آپ کی نوازوں پہ رحمت نازل فرما. امام فرماتے تھے، اللہم وارحم تلک الصرخۃ التي كانت لنا. اے میرے خدایا، اے میرے پالنے والے، ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما. جو آوازیں ہمارے لیے بلند ہو، ان آوازوں پہ رحمت فرما.
اور میرا بیٹا عباس زندہ ہے. عجب نہیں بشیر نے ہاتھوں کو جوڑا کہ بی بی آپ نے بجا فرمایا. عباس شجاع تھے, بہادر تھے, جری تھے, اور جب تک عباس زندہ رہے کسی میں جرأت نہ تھی کہ حسین کی طرف آتے اٹھا. لیکن بی بی میں کیا کروں, کیسے بتاؤں, بی بی حسین سے پہلے عباس کو مار دیا گیا کہ مجھے اپنی یقین نہیں ہوتا. میرا عباس شجاع تھا, جلیل تھا, بہادر تھا. کبھی میں مانتی ہوں بہادر تھا, میں مانتا ہوں شجاع تھا, لیکن مجھے آپ کو پتا ہے آپ کے بیٹے عباس کے پہلے بازوؤں کو قلم کیا گیا, پھر گوز ماری گئی, پھر آنکھوں کو تیر مارا گیا, پھر آپ کا بیٹا گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا, زمین پہ گرا, بچپن نہ سنا. جناب ام البنین آگے بڑھی اور کہ بشیر ذرا پھر سے بتانا میرے بیٹے کے بازو قلم ہوئے, تیر لگا, گوز لگی, گھوڑے سے زمین پہ آیا. بشیر مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ذرا مجھے بتا, تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میرے بیٹے کے دونوں بازو قلم ہو گئے. ارے ہائے, جب بھی کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. بشیر ذرا بتا, جب میرا بیٹا گھوڑے سے زمین پہ آیا, منہ کے بل گرا یا سینے کے بعد, کہ بشیر ذرا بتا میرا بیٹا منہ کے بل گرا یا سینے کے بل. قافلہ وارد مدینہ ہوا, اب جیسے قافلہ وارد مدینہ ہوا, مدینہ میں قبرام ہے, سیدانیوں میں کنجامہ ہے, کبھی زینب آ رہی ہے, کبھی کلثوم آ رہی ہے, کبھی سجاد آ رہے ہیں. اب جناب ام البنین آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد فرمایا, اے شخص ضعیف تو کون ہے کہ جب یہاں سے گیا تھا تب تو میں نے تجھے نہیں دیکھا. عجب نہیں جملہ فرمایا کہ اماں نہیں پہچانا. ارے ہائے, آپ کا بیٹا سجاد ہوں. ارے بیٹا سجاد یہ کیسے ہوا؟ اماں شام کی دنیا کوفے کے بازار منادی منانے رہا ہے, ارے آؤ دیکھو یہ علی کی لاڈلی زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے. ابھی ختم نہیں, آخری جملہ باقی ہے, روایتوں کے جملے ہیں. اب جناب زینب کبریٰ آگے بڑھی, جناب ام البنین نے پہچانا نہیں. عجب نہیں, سوال کیا تم کون ہو, تمہیں تو میں نے نہیں پہچانا. عجب نہیں, جناب زینب کبریٰ فرمایا اماں آپ نے بھی مجھے نہیں پہچانا. یہ سفید بالوں والی, یہ خمیدہ کمر آپ کی بیٹی زینب ہے, زینب کبریٰ ہے, زینب علیہ مقام ہے. ارے اماں اکبر کے سینے پہ درچی میں نے دیکھی, اماں عباس کے کٹے ہوئے بازو میں نے دیکھے, اماں ننھے علی اصغر کے کلیجے تھے, ارے ننھے علی اصغر کے گردن پہ تیر میں نے دیکھا, اماں قاسم کے ٹکڑے میں نے دیکھے, ارے اماں میں نے دیکھا حسین گھوڑے سے گرے, وشیم جالسین علی صدر شم, حسین کے سینے پہ بیٹھا, آہستہ آہستہ گردن حسین کو. ارے اماں میں نے دیکھا شمر گردن حسین کو کاٹ رہا. بس ازدر مدینے میں داخلہ ہوا. اب جناب زینب کبریٰ دوڑتی ہوئی نانا کے مزار پہ پہنچی. اچھا نانا سے شکوہ کرنا ہے نا, نانا سے گلہ کرنا ہے نا. ارے نانا میں لکھ گئی, نانا جو قافلہ گیا وہ قافلہ واپس نہ آیا. ارے نانا تیرے حسین کو مار دیا. ارے نانا ہمیشہ میں پیسہ کی گلیوں میں گھمایا. آخری جملہ روایتوں میں ملتا ہے, جناب زینب نے فرمایا, ارے نانا یہ نعمت ہوتا حجور نہ ہوتا تو
زہرا کی صدا ماتمی جیتے رہو، آئی زہرا کی صدا ماتمی جیتے رہو، آئی زہرا کی صدا ماتمی جیتے رہو۔